أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورہ یاسین ہے جو آج سے شروع ہونے جا رہی ہے. لمبی سورت ہے جس میں 83 آیات ہیں. مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور کل رکوع اس کے اندر 5 ہیں. یہ سورت قرآن پاک کا دل ہے. اس سورت کو قرآن پاک کا قلب کہتے ہیں. اور سورہ یاسین یہ ان سورتوں میں سے ہے جس کے بارے میں حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاسین قلب القرآن، کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے. اس کے فضائل میں لکھا ہے کہ اس کے جو الفاظ ہیں، جو شخص سورہ یاسین کو خالص اللہ اور آخرت کے لیے پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. فرمایا اس کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو، مردوں کے لیے پڑھنا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس سورت میں قیامت اور حشر و نشر کے مضامین بہت تفصیل اور بلاغت کے ساتھ آئے ہیں. اور اصول ایمان میں سے عقیدہ آخرت وہ چیز ہے جس پر انسان کے اعمال کی صحت موقوف ہے. آخرت کا جو خوف ہوتا ہے وہی انسان کو اعمال صالحہ کے لیے تیار کرتا ہے، اور آخرت کا جو خوف ہوتا ہے وہی انسان کو برے اور ناجائز کاموں سے روکتا ہے. جس طرح بدن کی صحت، انسان کی صحت دل کی صحت پر موقوف ہوتی ہے. دل صحیح ہوگا
جسم صحیح ہوگا. دل خراب ہوگا تو انسان کا جسم خراب ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ بے شک دل میں، بے شک جسم میں انسان کی ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے. جب وہ لوتھڑا صحیح ہوتا ہے انسان کا پورا جسم صحیح ہوتا ہے. وہ لوتھڑا جسم کا، ٹکڑا جسم کا خراب ہوتا ہے وہ پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. فرمایا سن لو وہ دل. صحت کے اعتبار سے بھی دل صحیح ہے تو جسم بھی انسان کا صحیح کام کرتا ہے. خدا نہ خواستہ کسی کو دل کی تکلیف پیش آ جائے، دل کے مسائل شروع ہو جائیں اور جسم میں کوئی اور خرابی نہ ہو، لیکن وہ انسان صحت مند نہیں کہلاتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر بہت سارے اعضاء رکھے. اگر انسان کا دل اچھے خیالات کو پیدا کرے، انسان کا دل نیک خیالات کو پیدا کرے، تو دماغ کو بھی، قلب ہی تو انسان کے دماغ کو کوشن دیتا ہے کہ یہ کام کرنے. وہ دماغ پھر انسان کے اعضاء کو وہ کوشن دیتا ہے کہ یہ کام کرنے. اگر اچھا دل ہوگا، اچھے خیالات پیدا ہوں گے، اچھے خیالات پیدا ہوں گے، انسان کے اعمال اور جوارح وہ ٹھیک ہوتے. گندی مجلسوں میں بیٹھے گا، گندی باتیں پڑھے گا، غلط باتیں پڑھے گا، غلط مجلسوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو دل میں اٹھنے والے خیالات بھی خراب ہوں گے، فاسد ہوں گے. وہی چیزیں انسان کے دماغ میں آتی ہیں، پھر وہی انسان کے اعمال بنتے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اچانک فلانی غلط حرکتیں کر بیٹھتے ہیں، وہ دل میں اٹھنے والے خیالات ہیں، دل میں پیدا ہونے والے وہ جذبات ہیں جو غلط ہیں. اسی نے دماغ کے اندر غلط چیزیں پیدا کی. ان غلط چیزوں نے انسان کے اعضاء کو غلط چیزوں کا حکم دیا. انسان وہ کر بیٹھتا ہے جس کو کرنا نہیں چاہیے. یہاں یہ فرمایا کہ جس طرح انسان کی جسم کی صحت وہ انسان کے دل کی صحت کے اوپر موقوف ہے، اسی طرح ایمان کی صحت، ایمان کا صحیح ہونا فکر آخرت پر موقوف ہے. آخرت کی فکر ہوگی تو ایمان انسان کا صحیح ہوگا. اور آخرت کی فکر ہی رخصت، دنیا سے رخصت ہو گئی، دل سے رخصت ہو گئی، اور ہر وقت بس دنیا ہے، نفع بھی دنیا کا اور نقصان بھی دنیا کا. ہر وقت اسی کی کیلکولیشن ہے، ہر وقت اسی کا حساب کتاب ہے کہ دنیا میں کیا فائدہ ہوا، کیا نفع ہوا. تو دنیا کا فائدہ ہے، دنیا کا نقصان ہے. آخرت تو کسی گنتی میں نعوذ باللہ آتا ہی نہیں. آخرت میں کہتے پتہ نہیں کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ پتہ نہیں کب وہ مرحلہ شروع ہو جائے. تو یقین مانیے جس انسان کے دل میں یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، آخرت کے خیالات نہیں ہیں، دنیا ہی دنیا بسی پڑی ہے، تو اس انسان کی آخرت جو ہے، اس انسان کا ایمان بھی پھر خراب ہو جاتا ہے. ایمان تو نام آخرت کی فکر کے ساتھ. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی فکر کرتے ہیں، ذہن پہ یہی ہوتا ہے کہ کہیں ہماری آخرت نہ خراب ہو جائے. جب آخرت کی فکر دل سے نکل گئی تو گویا کہ ایمان اس کا خراب ہو گیا. یہ سورت یاسین کے نام سے آئی. اس سورت کا نام یاسین ہے. اس کا نام اور بھی کئی نام ہے سورہ یاسین کے. اس کا ایک نام عظیمہ بھی ہے. عظیمہ کیونکہ بہت عظیم سورت ہے، اس لیے اس کا نام عظیمہ بھی رکھا گیا. ایک حدیث میں اس سورت کا نام معمہ آیا. توریت کے اندر اس سورت کا نام معمہ ہے، یعنی معمہ کے معنی ہے عام کرنے والی، یعنی یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی خیرات اور برکات کو عام کرنے والی ہے. یعنی جو آدمی اس کو پڑھتا ہے دنیا اور آخرت کی خیر اور برکتیں اس انسان کو ملتی ہیں.
پڑھنے والے کا نام شریف ہے، جو سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کو شریف کہتے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے روز اس کی شفاعت، یعنی جو آدمی سورہ یاسین پڑھتا ہوگا، جو آدمی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہوگا، تو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والا آدمی قیامت کے روز اس کی شفاعت قبیلہ ربیعہ کے لوگوں سے زیادہ کے لیے قبول ہوگی۔ قبیلہ ربیعہ ایک ایسا قبیلہ تھا جس کے اندر لوگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ فرمایا پورے قبیلے والوں کی شفاعت سے زیادہ اس کی شفاعت قبول ہوتی۔ حافظ قرآن کے لیے آتا ہے کہ 10 آدمی کی سفارش کرے گا، شہید بھی اسی طریقے سے 10 آدمی کی سفارش کرتا، لیکن سورہ یاسین کے بارے میں فرمایا کہ قبیلہ ربیعہ کے لوگوں سے زیادہ کے لیے اس کی یہ سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو اگر ہم اور آپ اس سورت کا اہتمام کریں، روزانہ کی تلاوت بھی کر لیں، سورہ یاسین بھی پڑھ لی، کتنی دیر لگتی ہے؟ چھوٹی سی سورت ہے، بہت لمبی سورت، 5 رکوع ہیں، 5 رکوع بمشکل تمام 5 سے 6 منٹ میں آرام سے پوری ہوگی، بڑے آرام سے۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سورہ یاسین ہم سب کو روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض پہلا نام اس کا ہو گیا یاسین، دوسرا نام ہو گیا عظیمہ، تیسرا نام ہو گیا اس کا معمہ، چوتھا نام اس کا مدافعہ آیا۔ مدافعہ دفع کرنے سے نکلا، دافع یدافع مدافعۃ، مدافع یعنی یہ پڑھنے والوں سے جو آدمی اس کو پڑھتا ہے اس کے اوپر سے بلاؤں کو دفع کرنے والی، بلاؤں کو اور مصیبتوں کو ٹالنے والی صورت ہے یہ۔ اس کا ایک نام روایات میں قاضیہ آیا، قاضیہ، قاضیہ کے معنی ہے پورا کرنے والی، لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والی یہ صورت ہے۔ جو انسان اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ چنانچہ اس کے فضائل میں یہ لکھا ہے کہ جب انسان سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن کے کام اس کے آسان بھی فرماتے ہیں، پورے بھی فرماتے ہیں۔ کتنے لوگوں سے ہم سفارشیں لڑواتے ہیں، کون کون سے مسئلے کرواتے ہیں، ادھر 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 ادھر، جہاں اور سارے انسان تدبیر اختیار کرتا ہے اس دن سورہ یاسین بھی پڑھ لے، جس دن کوئی جو تو روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ اگر کوئی زیادہ کوئی مہم درپیش ہو تو اس دن سورہ یاسین بھی پڑھ لے، جہاں اور محنت کی وہاں یہ بھی صحیح۔ اور یہ تو قرآن پاک ہے، اللہ رب العزت کی نازل کردہ وہ سورت ہے جس کو قلب قرآن کہا گیا، قاضیہ، انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی۔ ایک فضیلت اس کی لکھی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کی موت کے وقت آسانی پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ موت کے وقت کی تکلیف بڑی شدید ہوتی ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کو اس تکلیف سے محفوظ فرمائے۔ اتنی شدید تکلیف ہے موت کے وقت کی، اللہ فرمایا نبی کریم فرمایا کہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پیش آئی۔ واقعہ آتا ہے نا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں آپ مقیم تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کو مسواک بھگو کے دیتی تھی، آپ مسواک کرتے تو پھر فرماتے تھے کہ موت کی بہت تکلیف ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے احیاء موتیٰ کا معجزہ دیا ہوا تھا۔ احیاء موتیٰ کے معنی مردوں کو زندہ کرنا۔ انبیاء کرام کو کسی کو کوئی معجزہ دیا گیا، کسی کو کوئی دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں اور معجزات دیے ان میں سے ایک معجزہ جو تھا احیاء موتیٰ کا تھا، مردوں کو زندہ کرنا۔ چنانچہ مردوں کو کھڑا کر دیا کرتے تھے، بات کرتے تھے،
باقاعدہ زندگی تو نہیں سٹارٹ ہوتی تھی، لیکن کھڑا ہو جاتا تھا، وہ بات ہو سکتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ حواری کا مطلب ہوتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کے ساتھیوں کو صحابہ کرام کہا جاتا تھا رضی اللہ عنہم اجمعین، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری بولتے تھے۔ جا رہے تھے آپ نے، یہ میں نے واقعہ اپنے استاد حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کئی دفعہ سنا، پھر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احیاء الموتیٰ والقبور کے نام سے، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا۔ تو انہوں نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ، تو ایک مردے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھڑا کیا اور اس سے پوچھا تمہیں مرے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ تو جو اس نے اندازہ بتایا تو 300 سال بنتے تھے کہ اس کے انتقال کو 300 سال ہوئے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کو اپنے موت کے وقت کی کوئی چیز بھی یاد ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں کب مرا تھا، کیا ہوا تھا، کچھ یاد نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی چیز یاد ہو تو بتاؤ۔ کہا کہ مجھے اور تو کوئی چیز یاد نہیں، لیکن موت کے وقت کی تکلیف جو مجھے پیش آئی تھی، اس تکلیف کی کڑواہٹ اپنے حلق میں اب تک محسوس کرتا ہوں۔ اللہ، یہ ہوتی موت کی تکلیف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت کے وقت ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہے۔ فرمایا کہ موت کی ایسی تکلیف ہوتی ہے، روح نکلنے کی، انسان کے جسم سے جو اللہ تعالیٰ روح کو کھینچتے ہیں اس کی ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی کانٹے دار جھاڑیوں میں روئی چپک جائے، کانٹے دار جھاڑی میں روئی چپک جائے اور انسان اس روئی کو کھینچ کر نکالے تو کس طرح نکلتی ہے؟ فرمایا اس طرح روح نکالی جاتی ہے انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، جن کا لقب اللہ کے نبی، جن کے خاطر اللہ نے آگ کو بھی باغ بنا دیا، گلنار بنا دیا، ان کے حالات میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ملک الموت آ گئے اور کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم مجھ کو اپنا وہ چہرہ دکھاؤ جس میں آپ گناہ گاروں کی روح قبض کرنا ہو۔ میں وہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ شیخ آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، میرے اس چہرے کو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ منہ ادھر کو کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ دوسری طرف کو کیا، کہا کہ اب دیکھیے میری طرف۔ اب جو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، انتہائی خوفناک چہرے والا ایک انسان، کریہ المنظر، بدبو پھوٹ رہی، اس کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کی حالت غیر ہو گئی۔ فرمانے لگے اگر انسان کو موت کے وقت کوئی تکلیف پیش نہ آئے تو اس کا چہرہ ہی تکلیف کے لیے کافی ہے۔ تو فرمایا کہ اس شکل کے ساتھ میں گناہ گاروں کی روح قبض کرتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا آپ مجھ کو وہ چہرہ دکھائیے جس میں آپ اللہ کے نیک بندوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ فرمایا کہ منہ ادھر کو کیجیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے منہ دوسری طرف کو کیا۔ پھر حضرت ملک الموت نے اپنا چہرہ دکھایا تو انتہائی خوبصورت ایک نوجوان،
خوشبوئیں مہک رہی، اتنا کہ دیکھ کر انسان کو سکون ملے ان کے چہرے پہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کے وقت انسان کو کوئی راحت نہ ملے تو صرف تمہارا چہرہ ہی دیکھ لینا اس کے لیے راحت کا باعث ہوگا۔ یہ حال ہے۔ اس وقت میں فرمایا کہ اتنی تکلیف کا وقت ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا، جو محاورہ ہمارے یہاں مشہور ہے، جان کنی کا وقت۔ نزع کا عالم وہ یہ ہوتا ہے، جان کنی کا وقت، جس وقت انسان سخت تکلیف میں ہوتا ہے، سخت اذیت میں ہوتا ہے، تو وہی جانتا ہے جس کے اوپر وہ وقت گزر رہا ہو۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کی موت کے وقت آسانی ہو جاتی ہے، آسانی پیدا ہوتی ہے موت کے وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں فرمایا کہ الشہید لم یجد الم القتل کما یجد احدکم الم القرصہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، شہید کو اپنے موت کی اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی تم کو چیونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ مزے سے نکل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا، موت ہی سے ڈر لگتا ہے نا سب کو، اور کس سے ڈر لگتا ہے؟ کوئی اس لیے جہاد میں نہیں جاتا، کوئی اس لیے شہادت کی دعا نہیں مانگتا، لیکن مرحلہ تو آنا سب کے اوپر ہے۔ کوئی کل نفس ذائقۃ الموت، انبیاء کرام کے اوپر یہ وقت آیا تو دوسرے تو پھر کہاں جائیں گے؟ لیکن وہ مرحلہ فرمایا کہ شہید کے اوپر سے یوں نکل جاتا ہے جیسا کہ تم کو چونٹی کے کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہ جو سورہ یاسین ہے یہ انسان کی موت کے وقت کی تکلیفوں کو ختم کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے جو شخص سورہ یاسین کو اپنی حاجت کے آگے کر دے تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو شخص سورہ حاجت اس کے آگے کر دے کہ میں اس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ کام اٹکا پڑا ہے، میں اس وقت کے لیے سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے۔ اور میں یہ بات پہلے بھی بار بار عرض کی، دوبارہ وہ عرض کرتا ہوں کہ جب کبھی آپ کوئی سورہ یاسین پڑھیں یا دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ادعونی استجب لکم، میرے سے دعائیں مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ آدمی نے بڑے اعتقاد سے بڑے یقین سے سورہ یاسین پڑھی، دعائیں قبول نہیں ہوئی، حاجت بھی پوری نہیں ہوئی۔ یا آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ دعائیں مانگی، دعائیں اللہ نے قبول نہیں کی۔ آدمی کا دل چھوٹا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا، میں نے تو بڑی دعائیں مانگی، اللہ نے تو میری دعا کو قبول نہیں کیا۔ تو آپ یقین جانیے، اپنے دل میں بٹھا لیں یہ بات کہ جب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دعائیں مانگنے کے بعد بھی اس دعا کو قبول نہ کرے، سمجھ لو کہ دعا قبول نہ ہونے میں خیر ہے۔ یہ تو میں اور آپ ہیں، ہمیں غیب کا علم نہیں، ہمیں بات کی باتوں کا پتہ نہیں، لیکن اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اس کو تو ہر چیز کا پتہ ہے کہ بعد میں یہ جو مانگ رہا ہے اس کے لیے کیا مسئلہ بنے گا۔ اس کو پتہ نہیں، یہ مانگے چلا جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں آگے مسائل کیا پیش آ رہے ہیں اس کے ساتھ۔ ان دعاؤں کی برکت سے انسان اس چیز سے بچ جاتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور میں نے اپنے بارے میں بارہا آزمایا، جس دعا کو میں نے بہت زیادہ مانگا نہیں ہوا، وقتی طور پہ آدمی سوچتا ہے کہ بھئی نہیں ہوا قبول، دل بھی چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رائے گا نہیں جانے دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اس بات سے کہ بندہ میرے سے مانگے اور میں بندے کی دعا کو قبول نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں، لیکن جس چیز کو مانگنے جا رہے ہیں وہ نہیں دے رہے، اس میں اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کا علم ہے، علم غیب ہے کہ وہ بندے کے لیے نقصان دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات بندے کو وہی دیتا ہوں جو وہ مانگتا ہے، بعض اوقات میں اس کے بدلے بہت کچھ دے دیتا ہوں، وہ تو چیز نہیں دی لیکن پتہ نہیں کیا کچھ دے دیا، بندے کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میرے پاس جو یہ آ رہا ہے یہ کس وجہ سے آ رہا ہے، کیا دعا رد ہوئی تھی تو اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے اس دعا کو اٹھا کر ذخیرہ فرما دیتے ہیں۔
اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ سورہ یاسین پڑھ کر کوئی ضرورت مانگی اللہ نے قبول نہیں کی تو یہ نہ سمجھیے گا کہ بھائی کوئی دل میں خیال نہ ہے آپ کے، ہمارا دل ایمان ویسے ہی بڑا ہلکا پھلکا چلتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ آگے پیچھے ہونے لگ جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ نہیں ہوا دل چھوٹا مت کرو، یقیناً اللہ نے کوئی خیر رکھی ہے، دل مضبوط رکھیں اپنا. تو فرمایا کہ یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو سورہ یاسین شریف پڑھ لے وہ شام تک خوشی اور آرام سے رہتا ہے، اور جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک خوشی میں رہے گا. اور فرمایا کہ مجھے یہ بات ایسے شخص نے بتلائی جس کا اس نے تجربہ کیا. اللہ. تو یاسین جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے مطلب کے علاوہ کسی کو اس کا مطلب پتہ نہیں. جب حروف مقطعات آتے ہیں جیسے یاسین یا آتے ہیں الف لام میم صاد حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں. حضرات مفسرین اس کا ترجمہ لکھتا اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی کو اس کی مراد پتہ ہے، ہمیں اور آپ کو کسی کو مطلب پتہ نہیں. نہ اس کا مطلب معلوم کرنے کا حکم دیا کہ اس کا فرمان کا مطلب بھی پتہ کرنے کی کوشش مت کرو. قرآن کریم میں یہاں فرمایا کہ ایسی چیزوں کے پیچھے جو انسان پڑتا ہے اس کے دل میں کجی ہے، معلومات کرنی بھی نہیں چاہیے، اندازے اور تخمینے لگانے بھی نہیں چاہیے. خاموش رہو، یہ جان لو کہ بس اس کا مطلب اللہ کو پتہ ہے، چلو آپ. فرمایا کہ یہ اللہ کو ان کا علم ہے. نہیں اپنا وجود اس طرح ان کی گردنیں اوپر ہیں کہ اپنا وجود ہی دیکھنے کے قابل نہیں، اپنے آپ پر نظر ہی نہیں پڑ سکتی. اور ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے گرد و پیش کو نہیں دیکھ سکتے. اس کو قرآن کریم نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھنے سے دو چیزیں معنی ہوتی ہیں. ایک معنی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے وجود کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اور ایک معنی ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو تو دیکھ سکتا ہے، گرد و پیش کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ارشاد فرمایا کہ ان کفار کے لیے حق کو دیکھنے سے، جو کفار کے اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے نہیں، ان کو حق کے دیکھنے سے دونوں قسم کے مانع موجود ہیں، دونوں قسم کی ممانعت ہے. کیا مطلب ہے؟ مانع کا مطلب کہ روکنے والی دونوں چیزیں، نہ وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں نہ گرد و پیش کو دیکھ رہے ہیں. اپنے آپ کو دیکھنے سے رکاوٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمثیل کے طور پہ یہ آیت بیان فرمائی، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈال دیے. فہی الی الاذقان، اور وہ توق اور وہ ہار، توق سے مراد ہے ہار، یعنی ایسا گلے میں پھندا ایسا لگا ہوا ہے کہ وہ تھوڑیوں تک آ گیا. یوں گردن کو اس نے اوپر کر دیا، گردن نیچے ہی نہیں کر پا رہے. تو جب گردن نیچے نہیں ہو رہی تو اپنے وجود کو بھی نہیں دیکھ پا رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے جو لوگ حق کو نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے گردن میں ایسا توق ڈال دیا کہ ان کی گردن اوپر کی اوپر رہ گئی، نیچے دیکھنے کے بھی قابل نہیں. انا جعلنا اغلالا، ہم نے کر دیا ان کے گردنوں میں توق کو. فہی الی الاذقان، اور وہ توق ان کا تھوڑیوں تک آ گیا. فہم مقمحون، اسی کی وجہ سے سر ان کے اوپر ہی رہ گئے. فہم مقمحون، سر اوپر کے اوپر ہی رہ گئے، جیسے گلے میں کوئی رنگ ڈال دے بس یہ اوپر کے اوپر گلا رہ گیا. وجعلنا من بین ایدیہم، یہ دوسری تمثیل مثال پیش فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اپنا وجود تو دیکھ لیتے ہیں لیکن گرد و پیش کو نہیں دیکھتے. بعض کافر وہ ہیں کہ وہ حق کو ماننے سے رکاوٹ ہیں، حق کو مانتے نہیں. ان کی مثال بعضوں کی ایسی ہے کہ بس اپنے اوپر نظر ہے، گرد و پیش کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نشانیاں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ان کی مثال ایسے ہے کہ ان کے آگے بھی دیوار، ومن خلفہم سدا، پیچھے بھی دیوار، فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اوپر سے ان کو ڈھانک، آگے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار، اوپر سے کور آ گیا، کور سے ڈھانپ دیا. اب وہ اپنے آپ کو تو دیکھ سکتے لیکن گرد و پیش میں نہیں دیکھ سکتے، جیسے کسی کو بند کمرے میں مقفل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی مانتے نہیں ہیں ان کی مثالیں ایسی ہیں کہ گردنیں پہ توق پڑ گئے، گردنوں پہ ہار پڑ گئے، جس نے نیچے بھی دیکھنے کی نیچے بھی نہیں دیکھ سکتے.
یا ان کی مثال ایسے ہے کہ ان کے آگے پیچھے دیوار اوپر سے کور آ گئے، گرد و پیش میں نہیں دیکھ سکتے. فرمایا ان کافروں کی مثال ایسے ہے. اس طرح یہ اللہ کی چیزوں کو نہیں دیکھتے، اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو پرکھتے نہیں ہیں. اور حقیقت میں عرض کروں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے کہ بہت سارے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، وہ لوگ ہیں جو آسمانوں پہ کی تحقیقات کر رہے ہیں، زمین کے نیچے کی تحقیقات کر رہے ہیں، اللہ کی قدرت ہر وقت دیکھتے ہیں کہ کیسے سورج نکل رہا ہے، کیسے چاند نکل رہا ہے، کیسے دنیا ایک نظام میں، یہ جو کہکشانی نظام ہے، اس کہکشانی نظام میں دنیا ایک نقطہ ہے. کہکشانی نظام میں دنیا ایک نقطہ ہے، جس نقطے کے اندر یہ اربوں انسان رہتا ہے. کتنے 100 ارب انسان اس زمین کے اندر رہتا ہے. اس جیسے سینکڑوں ہزاروں نقطے اور کہکشانی نظام کائنات کے اندر موجود ہیں. اس میں کون سی مخلوق رہتی ہے، اللہ عالم، اللہ کو پتہ. کبھی آپ اگر اس کو آپ دیکھیں، یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہکشانی نظام کتنے، تو یہ جو اس کی جو فلکیات کی سلائیڈز ہوتی ہیں، ان سلائیڈز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک جال نظر آئے گا سیاروں کا، ستاروں کا، نقطوں کا. یہ سارے کہکشانی نظام ہوتے ہیں. ان ایک کہکشانی نظام میں دنیا بھی ہے، جس دنیا کے اندر میں اور آپ رہتے ہیں، جس کے اندر کے اتنے 100 ارب انسان رہتا ہے. کتنا انسان آیا، کتنا انسان چلا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پوری، اب دیکھو اللہ تعالیٰ کے بعد دیکھو کہ میرے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اس جیسی تو ہزاروں لاکھوں دنیایں ہیں اللہ کی. کسی کہکشانی نظام میں 2 سورج ہیں، 4 چاند ہیں. تو یہ جو کہکشانی نظام جس کے اندر ہم رہتے ہیں، یہ تو ایک نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے میرے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں. اگر میرے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو میں کافر کو پینے کا پانی بھی نہ دیتا. میرے نزدیک حیثیت، جیسے یہ ہوا میں اڑتے ہوئے گھاس پھوس ہم کو نظر اٹھا کر دیکھتے، کچرے کے ڈھیر کو کبھی رک کر دیکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ حیثیت نہیں ہمارے نزدیک اس کی. اس طرح اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان کافروں کو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے ایسے ہی رکاوٹ ہے جیسے گردن میں کسی کو توق لگ گیا ہو یا کسی کے اوپر غلاف ڈال دیا ہو، جو گرد و پیش نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا. ایسے یہ لوگ بھی ہیں. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. فہم لا یؤمنون. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون، انہوں نے ماننا نہیں اللہ کی بات. بس اتنا ہی رہنے کے، اذان کا وقت ہو گیا، دیر ہو جائے گی. دعا فرمائے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وسلم. اللہم صلی علی محمد و علی